وسيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تكسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، بھائیو، دوستو، سننے والی معززات ماؤں بہنوں، آج عید الفطر ہے. کافی عرصے کے بعد 30 روزے ہم نے دیکھے، وگرنہ عام طور پہ 29 روزوں پہ عید ہو جاتی ہے. کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں یا کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا چاند کا مسئلہ ہے. اللہ کریم تمام احباب کے روزے قبول و منظور فرمائے. یہ جو اجتماع ہوتا ہے، عید کا اجتماع، یہ دراصل اللہ سے مانگنے کا، اپنے گناہوں کے اعتراف کا اجتماع ہوتا ہے. اللہ کریم اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں عید والے دن، کیا فرشتوں یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ یہ اجتماع کس لیے ہوا ہے؟ لوگ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہیں سوال کرنے کے لیے. اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں تم بتاؤ، اگر کوئی مزدور مزدوری کر کے آ جائے کیا اس کا حق دینا چاہیے کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جی حق ملنا چاہیے. تو اللہ کریم پہ فرماتے ہیں، کیا فرشتوں، انہوں نے چونکہ روزے رکھے اور کہتا ہوں آج جو بھی مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں گا. تو عید کا اجتماع دراصل دعا کا اجتماع ہے، مولا کریم سے مانگنے کا اجتماع ہے، اللہ کریم سے گزارشات کا اجتماع ہے، اللہ سے اپنے معاملات مانگنے کا اجتماع ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے. سب سے بڑی بات جو ہے اپنے ملک کے لیے. یاد رکھیے، یہ ملک اگر ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. کہاں انڈیا کے لوگوں سے پوچھئے کہ اگر کہیں گائے ذبح ہو جائے تو کیسے مسلمانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے. اگر ملک نہ ہو تو افغانستان اور عراق جیسی صورتحال ہوتی ہے. اگر اجتماع نہ ہو تو شام کے مناظر نظر آتے ہیں. سب سے اہم ملک ہے، یاد رکھیے. آپ کی سیاستیں، آپ کے اختلافات، آپ کے معاملات بعد میں ہیں. رب کریم کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. اگر کسی پارٹی، کسی اختلاف کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، رب کریم پوچھنے والا ہے. اللہ کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریباں ہوگا. ان معاملات کی وجہ سے کبھی بھی معاشرے میں انارکی کو فروغ نہ دیں. یہ اجتماع ہمیں یہ درس دیتا ہے. ان ممبروں سے، ان محرابوں سے، ان علماء کرام سے اس چیز کا مطالبہ ہے کہ اپنے لوگوں کو متحد کریں، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اجتماع کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے. اور اگر ہجوم ہو، پورا منظم لوگ نہ ہو،
تو پھر جانوروں کی سی ان کی کیفیت ہوتی ہے، کہاں سے بھیڑیا آ جائے، کہاں سے درندہ آ جائے، جہاں چاہے جس کو اٹھا کے لے جائے۔ اللہ کریم اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہاں شہیدوں کا خون ہے، لاکھوں شہیدوں کا، اور ان پاک بیویوں کا خون بھی ہے جو پاکستان پہنچنے کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو دریاؤں میں پھینک دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو دریاؤں میں پھینکا تھا، تاکہ وہ ان غنڈوں کا نشانہ نہ بن سکے جو ان کے درندگی کا نشان لیے بیٹھے تھے۔ آپ یاد رکھیے، مسلمان اور اسلام ایک چیز ہے، اسلام اور پاکستان ایک چیز ہے۔ یہ دنیا میں دوسری مملکت ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے۔ یاد رکھیے، نظریے کے نام پہ ملک ہوتا ہے، ملک نظریے کے نام پہ، نظریہ ملک کے نام پہ ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم کسی غیر کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اس وقت بھی ہمت حوصلہ دکھایا جب سارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنے ان اداروں کا ساتھ دیجئے، اپنے ملک کا نام لیوا بنیے، اپنے ان پیارے پاکستانیوں کا ساتھ دیجئے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم یہاں آئے ہیں اللہ سے دعا مانگنے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنے محتاجوں کے لیے، اپنی بے روزگاری کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، حکمرانوں کے لیے، رعایا کے لیے، عدالت کے لیے، فوج کے لیے، سپاہیوں کے لیے، جتنے بھی ادارے ہیں، اللہ کریم ان کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے۔ دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اللہ کریم دلوں کو صاف فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس ملک کا محب وطن شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مشکلات اپنے مولا کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام، مولا علی رضی اللہ عنہ، عید کا دن ہے تو پانی میں کچے سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا رہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین مولا علی، آپ آج عید کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ان روٹی کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو وہ کائنات کے سب سے درویش نے فرمایا تھا کہ مجھے کیا علم ہے، شاید میرے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ آپ اور میرے نئے لباس، نئے جوتے، یہ اس وقت اللہ کو قبول ہوں گے اگر ہمارا دل صاف ہوا، تزکیہ ہوا، اور واقعی بندے بن گئے کہ رمضان سے پہلے جو برائیاں تھیں رمضان کے بعد سب چھوڑ دیں۔ میں اور آپ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے معاشرے کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ کریم انہی الفاظ پہ اختتام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دعا اللہ کا ایک ایسا نگینہ تحفہ ہے جو مومن کا ہتھیار ہے۔ جب سارے واسطے چلے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو صرف دعا باقی رہتی ہے۔ اللہ کریم مظلوم کی خاص طور پہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ کرے، کوئی 2-4 کی قبول نہ کرے، یہاں سینکڑوں افراد بیٹھے ہیں، ان کی دعا قبول کر لے، کسی بہن کی دعا قبول کر لے، کسی بیٹی کی، کسی ماں کی، کسی اللہ کے نیک بندے کی۔ یہاں ایک مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل بارش کے لیے نکلے، جی بارش کی دعا کرنے کے لیے، تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہونی۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے بتلایا حضرت موسیٰ کو کہ ایک ایسا گناہگار اس مجلس میں موجود ہے جس کی وجہ سے باقیوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ وہ بندہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو، یہ فلاں فلاں جرم کرتا ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ باقیوں کی دعا قبول ہو۔ اب وہ بندہ وہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ پتہ ہے اللہ کو بھی حضرت موسیٰ کو بھی، چونکہ اللہ نے بتا دیا ہے، تو وہ بندہ وہی بیٹھ کے اللہ کے سامنے گزاری کرنے لگ گیا کہ میں اتنا بد نصیب کہ میری وجہ سے باقیوں کی دعا بھی قبول نہ ہو۔ تو وہی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کریم اس ایک بندے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بارش برسا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ
آپ نے فرمایا تھا آپ حق ہیں سچ کہ دعا قبول نہیں ہوگی فلاں بندے کی وجہ سے، گناہگار کی وجہ سے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اسی بندے کی وجہ سے دعا قبول کی ہے، کیوں؟ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کا خادم سمجھیں، کوئی بھی اللہ سے اوپر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل 2 خطبے ہوتے ہیں، دوسرا خطبہ میں بھول گیا تھا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 خطبے کہے جائیں، اس لیے بیٹھ گیا۔ سنت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر خطبہ، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ کریم، جتنے بھائی یہاں، جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو نیک خواہش ہے پوری فرما۔ اے اللہ کریم، اس اجتماع کو ہمارے لیے خیر و سلامتی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، اس معاشرے کو پرامن معاشرہ بنا۔ اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما۔ اے اللہ کریم، جو لاچار ہیں ان کی لاچاری دور فرما۔ مولا کریم، جو بے بس ہیں ان کی بے بسی دور فرما۔ اے اللہ، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور فرما۔ اے اللہ، جو بے کس ہیں ان کی بے کسی دور فرما، جو بے بس ہیں ان کی بے بسی دور فرما۔ اے مولا کریم، ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، اپنے راستے کا مسافر بنا۔ مولا کریم، زندگی اسلام پہ، موت ایمان پہ عطا فرما۔ مولا کریم، کلمہ شہادت موت کے وقت نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، جتنے بچے، جتنے بڑے، جتنے بوڑھے ہیں، لمبی صحت والیاں، ایمان والی زندگیاں عطا فرما۔ مولا کریم، جتنی بہنیں، بیٹیاں شادی کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ مسائل حل فرما۔ اے اللہ، اس عظیم ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرما، اس معاشرے کی حفاظت فرما۔ پاکستان کے دشمنوں کو، اندرونی بیرونی دشمنوں سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاکستان کے احساسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ کریم جو بھی جس کے دل میں نئے خواہش ہے پوری فرما، اے اللہ کریم جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، بے روزگاری کا خاتمہ فرما، روزگار وافر عطا فرما، اے اللہ کریم حلال رزق عطا فرما، حرام رزق سے بچا، اے اللہ کریم محبت پیار انس شفقت یا اللہ پیدا فرما، اے اللہ والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین جن کے بیٹے جن کی بہنیں جن کی مائیں جن کے والد اے اللہ اس دنیا سے دوست چلے گئے جن کے بھائی چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی سختیوں سے بچا، حوض کوثر پہ جناب رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم ہر قسم کے مسائل حل فرما، اے اللہ ہر قسم کے مسائل حل فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تیری بارگاہ جواب دینے والی نہیں، تجھ سے جو مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے خاص فضل سے ہم پہ رحمت کی بارش برسا، اے اللہ جتنے نیک لوگ موجود ہیں ان پہ رحمتوں کی برکھا برسا، اے اللہ اپنے تمام پیغمبروں پہ اولیاء پہ صحابہ کرام پہ اہل بیت پہ کروڑوں رحمتیں نصیب فرما، رحمتیں برسا، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، قیامت کے دن ہمیں شہداء صالحین نیک لوگوں کا نبیوں کا اہل بیت کا صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ کریم زندگی اسلام پہ موت ایمان پہ عطا فرما، یا اللہ جس کی اولاد نہیں اسے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جس کی اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جس کی اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا، بڑوں کا فرما بردار بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کبھی محتاجی نہ دینا زندگی میں، یا اللہ کسی عضو سے محروم نہ کرنا، یا اللہ ہاتھ پاؤں کان آنکھ ہر عضو کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جسم تیرے دیے ہوئے تیری امانت جہاں تو لے جائے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں بوڑھوں کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔